میں ایک واقعہ بہت مجھے پسند ہے. یوں تو بہت ساری چیزیں انسان کی اپنی تقریر کی کسی کو یاد رہ جاتی ہے، لیکن ایک واقعہ پروفیسر شیخ اکرام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے اپنی بات کو تمام کر لیتا ہوں. بہت سارے عنوانات اس میں سمٹ آئیں گے. آج اگر کسی نوجوان کو لڑکی پسند آ جائے نا تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے پسند کی لڑکی کے لیے. واللہ یہ غلطی کبھی مت کرنا. میری قوم کے بیٹوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا. یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. لاکھوں روپے کما لو، کروڑوں روپے کما لو، اربوں کا بینک بیلنس کر لو، ترقی کر لو، کچھ نہیں ملے گا. میں اپنے بچپنے کے ایک دوست کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، پھر آگے چلتا ہوں. جو واقعہ مجھے بہت پسند ہے اس کی طرف چلتا ہوں. عام طور پہ میں اپنے دیکھے ہوئے واقعات نہیں بولتا تقریروں میں، اس لیے کہ میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. زیادہ تر بزرگوں کی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن بچپنے کا میرا ایک دوست تھا. ویسے تو میری امی نے مجھے اور میرے بزرگوں نے مجھے ایک وصیت کی ہے، بیٹا کسی سے بھی دوستی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ماں باپ کا وفادار ہے تو کتنا بھی کچھ بھی دوستی کر لینا، اور اگر ماں باپ کا وفادار نہیں ہے اس سے دوستی مت کرنا، کیونکہ جو ماں باپ کا وفادار نہیں ہوا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونے کی اسلام اجازت دیتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا، اس لیے کہ میرے اپنے نظریے میں ماں باپ سے بڑا مرشد مجھے کوئی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. کیونکہ ماں باپ ہی غوث الاعظم کو غوث الاعظم بناتے ہیں، ماں باپ ہی معین الدین کو غریب نواز بناتے ہیں، ماں باپ ہی مسعود کو فرید ملت و دین بناتے ہیں، ماں باپ ہی حضرت نظام الدین کو محبوب الہی بناتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ماں باپ کو؟ لڑکی پسند آ جائے، ماں باپ سے جھگڑا، ماں باپ سے بات چیت بند. تھوڑی تھوڑی دیر میں یاد رکھنا ان کی دعائیں لو. اور ایک بات آپ کو کہوں، اگر یہ بے قصور بھی تمہیں ڈانٹے تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے ہٹو مت. ان کو جی بھر کے تمہیں ڈانٹ لینے دو. واللہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، جب تمہیں ڈانٹتے ہوئے وہ دیکھیں گے کہ آپ سکون سے کھڑے ہو تو آپ کو یقین جانیے کہ اللہ اکبر، وہ آپ پر پیار کریں گے، آپ پہ رحم کریں گے. ایک مرتبہ کا میرے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی، پہلے بچے کی، اور اس کی ابتدائی دنوں کا حال یہ تھا، ابتدائی دنوں کا وہ روتا بہت تھا، پوری پوری رات روتا تھا. پروگرام سے لوٹ کر کے جاؤ تو پوری پوری رات روتا تھا. نیند خراب کرنے کی عادت نہ تھی. اب وہ روئے تو اس کی امی اور ہم پریشان رہے کہ روتا کیوں ہے. کبھی جو ہے وہ پھر نیچے امی کے پاس لے جائیں تو وہ بتائے کہ اس کے گیس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایک مرتبہ جو ہے کہ مجھے اس پر غصہ آ گیا کہ یہ روز روتا ہے، یہ روز روتا ہے. تو حالانکہ میری شادی ہو چکی تھی، میرا بچہ بھی ہو چکا، میں نے اس کو بے قابو ہو کر غصے میں زور سے ڈانٹ دیا. وہ چند دنوں کا بچہ، اس کو کیا شعور تھا. بہرحال جب اس نے میری اونچی آواز سنی، رات کافی ہو چکی، وہ زور سے رو پڑا. تو پوتے کی محبت میں میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا. واللہ العظیم کہتا ہوں، واللہ مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے اپنا بچھڑا ہوا بچپنا یاد آ گیا. مجھے ایسا لگا کہ کوئی ابھی بھی مجھے بچہ سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہاتھ چومنے والے تو مجھے بہت ملے، لیکن بچہ سمجھنے والے ابھی بھی میرے لیے دنیا میں. میں لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، ممبر پہ جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سید صاحب آ گئے اور یہ آ گئے، اور کیا کیا القابات لوگوں نے تراش خراش رکھے. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خطیب سن کر، ادیب سن کر، سید سن کر، قادری دولہ اور یہ وہ الاں فلاں سن کر مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا. جب گھر جا کر کے بیٹا سنتا ہوں نا ماں سے، تو سارے القابات میرے سامنے بالکل ہینچ نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس لیے کہ ہر القاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی تصنع چھپا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیٹے کے پیچھے کوئی تصنع نہیں ہے. اتنی پیوریٹی ہے. واللہ العظیم آپ سے بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے. یہ چہرے ایک دن دنیا سے کوچ کر رخصت ہو جائے. کتنا اہم ہے ماں باپ. مجھے جو واقعہ بہت پسند ہے، چلے جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، شاید کبھی پڑھا بھی ہوگا، بار بار پڑھا ہے میں نے.
پورے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے تو فرمائشیں بھی کیے پڑھنے کی، لیکن آج میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، اور مجھے وہ یاد آیا، عشق و محبت کا امام، امام عشق و محبت، امام عشق و محبت، عشق و محبت کا امام مجھے یاد آیا، جسے دنیا سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانتی۔ آپ غور کیجئے، پسند کی شادی ایک طرف ہے اور ماں باپ ایک طرف، اپنا گھمنڈ ایک طرف ہے، ماں باپ ایک طرف، اپنی صلاحیتیں ایک طرف ہے اور ماں باپ ایک طرف ہے۔ ہم کس کو چنتے ہیں؟ اپنے گھمنڈ کو، اپنی پسند کی شادی کو، اپنی دولت کو، اپنے تکبر کو۔ لیکن اویس قرنی پہ میرے ماں باپ قربان، ایک طرف زیارت رسول ہے، زیارت روضہ رسول نہیں، زیارت رسول ہے، اور ایک طرف ماں کی خدمت ہے۔ اویس قرنی چنتے کس کو ہے؟ کس کو چنا حضرت اویس نے؟ ولیوں کے نام پہ دم بھرنے والوں، ولیوں کے نام کے نعرے لگانے والوں، ولیوں کے نام کی عظمتوں کی مالا جپنے والوں، یہ ولیوں کا ولی ہے، خیر التابعین ہے، سید التابعین ہے۔ ارے کسی ولی سے کسی ولی نے دعا کروائی، کسی ولی سے کسی کوثر قطب نے دعا کروائی، کسی ولی سے کسی کوثر کلندر نے دعا کروائی، لیکن یہ وہ ولیوں کا ولی ہے جس کے پاس سید الانبیاء اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں۔ عمر اور علی تم جانا اور اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، اگر وہ دعا کر دے گا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کائنات جانے دعا، جانے ایمان، مصطفیٰ جان رحمت، آقا فرما رہے کہ اویس سے کہنا وہ میری امت کے لیے مغفرت۔ کیا مقام ملا؟ حضور کی زیارت نہیں کی انہوں نے، کیا مقام ملا؟ حضور دعا کروا رہے، حضور اپنا جبہ بھجوا رہے، جبہ، اپنا جبہ حضور بھجوا رہے کہ اس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ آئیے اسی پہ بات تمام کرتا ہوں، شیخ اکرام کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کیا لکھا۔ حضرت اویس قرنی بہت بڑے عاشق رسول، یہ بھی سن لیں، آج بہت سے نام نہاد عاشق رسول گھوم رہے ہیں، جنہیں نعت سن کے وجد بھی آتا ہے، نوٹیں بھی لٹاتے ہیں، عرس میں قوالیوں پہ بھی نوٹیں لٹاتے ہیں، نعت خانوں پہ بھی لٹاتے ہیں، پیروں پہ بھی، فقیر سب پہ لٹاتے ہیں، حضور کے نام پہ انگوٹھے بھی چھومتے ہیں، سب کر بڑے عاشق ہیں وہ۔ ایک بات کہوں، عاشق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ سچا پکا عاشق رسول وہی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کا وفادار۔ اگر آپ ماں باپ سے غداری کرتے ہیں تو حضور کا عشق آپ نے رسمی طور پہ قبول کیا، حقیقت کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی وہ جانے گا کہ دیدار کے بغیر تو عشق ہو سکتا ہے لیکن وفاداری کے بغیر عشق نہیں ہو سکتا۔ اویس قرنی کے سامنے کتنی بڑی سعادت تھی، اگر زیارت کر لیتے تو صحابی ہو جاتے، لیکن اویس جانتے تھے قرنی رضی اللہ تعالی کہ میں دیدار کے بغیر تو عاشق بن سکتا ہوں، لیکن ماں کی خدمت کر کے حضور کی نافرمانی کر کے عاشق نہیں، ماں کی خدمت کو چھوڑ کے حضور کی نافرمانی کر کے عاشق نہیں بن سکتا۔ اویس قرنی کی ایک ماں ہے، بوڑھی ماں، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اور آپ کی امی جان کا حال یہ تھا کہ ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب دل کے کان سے اگر سن سکتے ہیں تو میں بات پوری کر لوں، آپ سن لیتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ، بچوں کو سنائیے، بار بار سنائیے، مجھے بہت پسند یہ واقعہ، اور کتاب کا حوالہ میں نے پڑھ دیا اور میں اس کو مزید اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ سمجھا کر پیش کر رہا ہوں۔ اویس قرنی ایسے عاشق کا نام ہے کہ حضرت اویس اونٹ چلاتے تھے، اونٹوں کو لے جاتے تھے جنگلوں میں، اور اونٹ کے چرائی پر جتنی رقم ملتی تھی سب ماں باپ کو پیش کرتے۔ آج کل تو پراپرٹی خریدتے ہیں ماں باپ سے چھپاتے ہیں، پتہ چل گیا تو کہیں مانگ نہ لیں۔ پراپرٹی خریدتے ہیں اور اس کے کاغذات سسرال میں رکھواتے ہیں، ماں باپ کو کہیں پتہ نہ چلے۔ ہنسنے کی بات نہیں، جو ماں باپ سے چھپائے، آپ غور کیجئے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کماتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اور ہم کما کے ان سے چھپا رہے ہیں۔ کیا صلہ دیا ہے دنیا نے، کیا وفادار ہے دنیا، کیا ناپائیدار ہے دنیا۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج یہ دور ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، تو آج یہ حالات
कल क्या होगा, आने वाले कल क्या होगा। जब माँ बाप हमारे घर आते थे ना, तो हमारे लिए नेमतें छुपा के लाते थे, छुपा के रखते थे। मेरा बच्चे को खिलाऊंगा, मेरे बच्ची को खिलाऊंगा। आज हम अपने माँ बाप से, वो सबसे छुपा के हमें देते थे, और आज हम अपने माँ बाप से छुपाते हैं। क्या दिन है। सैयदना उवैस करनी जितना कमाते माँ के सामने लाकर पेश करते थे, और पूरा कमाया हुआ माँ पे खर्च करते। और एक बात याद रखना कि अगर कोई चाहता है कि मालदार बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह उसको माला माल फरमा देता है। मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसा बनाने से ज्यादा, जलसे करने से ज्यादा, किसी भी नेक काम में खर्च करने से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा तुम्हें सवाब मिलता है तो माँ बाप पे खर्चा करने में मिलता है। वैसे करने सब माँ पे खर्चा करते थे। और खुद के लिए खजूर की गुठलियां लोग खाकर, खजूर जब फेंक देते हैं, वो धुल करके उसको कूट करके पीस कर फेंकते थे, उसके ऊपर पानी पीते। और कपड़ों का हाल ये था, एक ही जुब्बा था जिसके छितड़े उड़ गए थे। लोग कपड़े पुराने करके जब फेंक देते थे तो उसको उठाकर धुल करके पेवन लगा देते, और लोग उनको दीवाना समझते, दीवाना समझकर लोग उनको पत्थर भी मारते थे। तो उवैस कहते थे, पत्थर मुझे बड़े मत मारा करो, छोटे छोटे पत्थर मारा करो। तो लोग ताना देते थे, आशिक भी बनते हो और पत्थर खाने का हौसला भी नहीं है। तो उवैस कहते थे, मैंने कब कहा कि न मारो, मैं तो कहता हूं कि मारो, बड़े मत मारो, छोटे मारो, क्योंकि जब बड़े मारते हो तो चोट आती है, खून निकलता है, वुजू टूट जाता है, बेवुजू यार का नाम कैसे ले सकता हूं। इसलिए छोटे छोटे पत्थर मारा करो ताकि मेरा वुजू भी बरकरार रहे, तुम्हारा शौक भी पूरा होता रहे, मेरा शौक भी पूरा होता रहे। तुम पत्थर मारते रहा करो, मैं यार पे दुरूद बावुजू पढ़ते रहा करूं, बेवुजू नामे मोहम्मद कैसे ले सकता हूं। वैसे करनी का ये हाल था। अल्लाह अकबर। और रोजाना रात को तड़पते बिलखते रोते, सुबह होती माँ के पास आके बैठ जाते और माँ के कदम पकड़ के कहते, अम्मी मेरे महबूब की मुझे बहुत याद सताती है, मेरे आका की बहुत याद तड़पाती है। अम्मी क्या एक मर्तबा मैं जाऊं मेरे आका की जियारत के लिए, हुजूर की जियारत करूं। माँ बहुत दाना थी, होशियार थी। माँ कहती थी, बेटा वो हमारे आका इतने खूबसूरत है, इतने हसीन है, इतने जमील है, ऐसे वो आका हैं। अरे बड़े बड़े अक्लमंद गए, सुना है कि पीछे पीछे फिरते हैं, किसी और चीज का होश नहीं है उनको। अबू बकर जैसा अक्लमंद जब दीवाना हो गया, अली जैसा अक्लमंद जब दीवाना हो गया, उमर जैसा अक्लमंद जब दीवाना हो गया, उस्मान जैसा अक्लमंद जब दीवाना। बेटे तू तो पहले ही से दीवाना है, तू वापस लौट कर नहीं आएगा। उनके लिए तो हजारों है, मेरे लिए तो तेरे सिवा कौन है। मेरे बेटे मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं देती। देखो ये सच्चा इश्क है, इश्क मुस्तफा के नाम पर हम क्या क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों। उवैस करनी कलेजा पकड़ लेते, मगर माँ की नाफरमानी करके नहीं जाते। आज तो माँ बाप हाथ जोड़ते पुलिस स्टेशनों में, मेरी बेटी घर चल के बात करेंगे। तो बेटी कहती कि तुम कौन हो, मैं नहीं पहचानती। याद रखना, ऐसी बदकार बेटियों को, ऐसी नादान बेटियों को कभी सुकून और इज्जत और खुशी नहीं मिल सकती, ऐसे बेटों को कभी करार नहीं मिल सकता। अल्लाह के रसूल की जियारत के लिए माँ कह रही है, तू मुझे छोड़ के जाएगा तो कौन है तेरे सिवा, तू न जाना। कलेजा पकड़ के बैठ जाते, मगर नहीं जाते। फिर दूसरी सुबह यही, फिर तीसरी सुबह, रोज का मामूल है। अम्मी से इजाजत मांगते। एक दिन माँ ने ख्याल किया, ये रोज रोज आता है, रोज रोज इजाजत मांगता है, आज मैं इसको ऐसी बात कह दूंगी कि फिर कभी इजाजत लेना ही भूल जाएगा। माँ के पास आए, माँ ज़हनी तौर पे पहले से तैयार थी। अल्लाह अकबर। अम्मी के कदम पकड़े, माँ से कहा, अम्मी बहुत याद आए, मेरे आका की बहुत याद आई। मेरे भाइयों आप अपना हाल तो सोचिए ना, जब आपके मोहल्ले से हाजियों के काफले जाते हैं तो हमारा दिल कितना तड़पता है। हम ऐसे गिरे पड़े हैं तो हमारा दिल इतना तड़पता है मदीने मुनव्वरा की हाजिरी के लिए। वैसे करनी का दिल कितना तड़पता होगा। माँ को कहा, अम्मी आज हुजूर की बहुत याद आई, अम्मी मैं जाऊं हुजूर से मिलने। माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा चले जाओ।
آج خلاف توقع جواب سن کے اویس مچل پڑے، لیکن ساتھ ہی ماں نے جملہ کہا، اویس دیکھو میں تمہیں 8 پہر کا ٹائم دیتی ہوں۔ 8 پہر مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں، بس اتنے وقت میں جا کے واپس آنا ہے۔ ماں نے سوچا ہوگا کہ اگر اتنا شارٹ ٹائم ملے گا تو جائے گا ہی نہیں، کیونکہ مدینہ منورہ یمن سے 1 مہینے کا فاصلہ، جانے 1 مہینہ آنے 1 مہینہ، کچھ تو وہاں رکنا تھا، لیکن کہا اویس اگر لوٹ کے نہیں آئے نا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور اتنے ٹائم میں پلٹ کے نہیں آئے نا میں تمہیں معاف نہیں۔ آج کل کا بیٹا ہوتا تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتا، لیکن وارث سچے عاشق اویس کرنی نے کہا امی میں واپس لوٹ آؤں گا 8 پہر میں۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ولی بطور کرامت 2 قدم میں بھی کہیں بھی جا سکتا، بودے مکانی سمٹ آتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے بطور کرامت بڑی بڑی زمین کا فاصلہ شارٹ میں طے ہو سکتا ہے۔ اس پر علامہ یوسف نبہانی نے دلیلیں پیش کی ہے، امام احمد رضا نے دلیلیں پیش کی ہے، اور امام غزالی نے دلیلیں پیش کی ہے، امام قشیری نے دلیلیں پیش کی ہے۔ حضرت اویس قرنی اللہ اکبر جیسے سنا 8 پہر میں واپس آنا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا اور ماں سے کہا اچھی امی میں چلتا ہوں، میں 8 پہر میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، اور چل پڑے۔ اب میں اپنے تصورات کی دنیا میں سوچتا ہوں، کبھی دوڑتے ہیں تو خیال آتا ہے اویس یار کی گلی میں کیا ایسے ہی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں؟ اب یار کا خیال آیا، رک کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ ماں کا خیال آتا ہے، دوڑ پڑتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی دوڑتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی دوڑتے ہیں۔ ایسے میں قدرت کو اویس کی یہ ادا پسند آئی، ماں کی وفا پسند آئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے۔ اور اویس قرنی نے ابھی سورج سر کے اوپر بھی نہیں آیا تھا، بس سورج چڑھائی تھا، یعنی چاشت کے قریب قریب کا وقت آنا تھا۔ اویس قرنی لمبے لمبے کھجور کے درخت نظر آنے لگے، مدینہ منورہ کا شہر نظر آ گیا۔ ہائے ہائے گنبد خضرا دیکھ کر کے دنیا دل کی زمین زیر و زبر ہو جاتی ہے، دل کی کیفیت زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ ارے اس وقت تو میرے آقا ظاہری طور پہ زمین پہ جلوگر تھے، کیا کیفیت ہوئی ہوگی اویس کی؟ میں ایک تصور آپ کے سامنے باندھنا چاہتا ہوں، اندازہ کریں حضرت اویس قرنی جیسے ہی مدینہ منورہ کی زمین دکھی، کھجور کے اونچے تنے نظر آئے اور مدینہ شریف کی ہواؤں نے اویس قرنی کے چہرے کا لمس لینا شروع کیا۔ اویس قرنی کبھی پتھروں کو اٹھا کر چومتے ہیں، کبھی دیواروں کو چومتے ہیں، کبھی درختوں کو چومتے ہیں، اور اویس کہتے ہوں گے پتھروں، اے مدینے کے پتھروں، اے مدینہ طیبہ کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو، میں تو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، تم تو اس کو بار بار دیکھتے ہوں گے، جب وہ چلتا ہوگا اس کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے، اے مدینہ شریف کی دیواروں، وہ دامن پہ جب ہوائیں لگتی ہوگی تو تم اس کو چومنے کا شرف حاصل کرتے ہوں گے۔ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اویس قرنی آگے بڑھے، جیسے مسجد نبوی کے قریب پہنچے کسی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا آقا کہاں ہے؟ تو کہا یہ وقت ان کے ٹیلولا کرنے کا ہے، آرام کرنے کا ہے، چونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں اس لیے وہ مسجد میں نہیں ہے، رکو ٹھہرو، کہاں سے آئے ہو؟ بس کچھ نہیں کہنا، میں نے آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے، میری مراد یہ ہے کہ حضور سے ملنا ہے۔ اچھا دیکھو حضور سے ملنا ہے، انتظار کرو، انتظار نہیں کر سکتا، مجھے واپس پلٹ کر کے جانا ہے۔ اچھا پلٹ کر جانا ہے، جاؤ دیکھو اماں عائشہ پاک کے حجرے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے۔ جیسے ہی اماں عائشہ پاک کے حجرے کے قریب آئے، اس کی امی جان سلام ہو، حضور سلام قبول فرمائے۔ سلام کا جواب آیا، پوچھا کون؟ کہا نام تو نہیں بتاتا لیکن اتنا کہتا ہوں یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، غلام ہوں، ایک نظر ایک جھلک دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کیا آقا سے ملاقات ہو سکتی ہے، زیارت ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ نہیں ہے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ کلیجہ پکڑا، ہائے بھائی ہائے، اتنی تمنا لے کر آیا تھا۔ حضور کی حکمت، حضور جانتے کون کیا ہے کیسا ہے، ان کے آنے سے پہلے ہی حضور باہر چلے گئے۔ اب گھر کے باہر گئے یا مدینہ منورہ کے باہر گئے یہ تو اللہ جانتا ہے، میں پروفیسر اکرام صاحب کی بات پر یقین کرتے ہوئے جو انہوں نے لکھا بس یہ کہ حضور باہر گئے، رکو ٹھہرو وہ آئیں گے۔ کہا نہیں مجھے پلٹ کے جانا ہے، میری بوڑھی ماں ہے،
میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے 8 پہر کا ٹائم دیا ہے اور مجھے 8 پہر کے اندر اندر مدینہ منورہ سے یمن جانا ہے۔ میں تو کچھ وقت تو گزار چکا ہوں، مجھے واپس پلٹنا ہے، اگر نہیں پلٹا تو شاید میری ماں ناراض ہو جائے گی، ماں کا دل دکھے گا تو میرا محبوب ناراض ہوگا، میں ماں کا دل دکھا کے محبوب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ لو، صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے، اگر کوئی احمد آباد آئے اور احمد آباد آ کر کے کہے کہ میں ممبئی سے آیا ہوں، 2 منٹ میں پہنچا ہوں اور 2 منٹ میں مجھے واپس جانا ہے، تو سننے والے تو یہی سمجھیں گے کوئی دیوانہ ہے، عقل نہیں ہے، ایسے ہی سمجھیں گے۔ ملانے کے لیے نہیں کہ صرف سمجھانے کے لیے۔ جب سنا اما عائشہ پاک نے 8 پہر کا ٹائم ہے اور مجھے واپس لوٹنا ہے، سمجھا کوئی دیوانہ ہے، تو پوچھا، دیکھ لیا، کیونکہ دیوانوں پر تو شریعت کا قلم نہیں ہوتا، جن کی عقلیں اٹھ جاتی ہے ان پہ سے شریعت کا قلم بھی اٹھ جاتا ہے۔ دیکھ لیا، اما عائشہ پاک بیان کرتی ہے، بڑا سا ہیبت ناک چہرہ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، رومال بندھا ہوا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، بڑی سی داڑھی تھی، بکھری ہوئی تھی، ہاتھ پر انڈے اتنا سفید کا نشان تھا، اللہ اکبر، پر جلال اور ہیبت چہرہ، یعنی اگر اس کا نقشہ آپ پڑھیں گے تو کسی مجذوب کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک اسی کی تصویر نگاہوں کے اندر ابھرتی ہے، ایسا بزرگوں نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سوچا 8 پہر میں کوئی یمن کیسے جائے گا، کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، کہا رکو، ٹھہرو، امی جان نہیں رک سکتا، ماں ناراض ہوگی۔ جب دیوانہ سمجھا تو کہا نام کیا ہے، تو کہنے لگی، پوچھنے لگی نام کیا ہے، کہا نام وہ جانتے ہیں۔ کتنا یقین تھا، نام وہ جانتے ہیں امی جان، انہیں نام بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن افسوس جب وہ آئے نا، ان سے کہنا بڑی تمنا لے کر آیا تھا، ایک جھلک دیکھ لوں، مگر ہائے محرومی قسمت، میں ان کو نہیں دیکھ سکا۔ بس جب وہ تشریف لائے نا امی جان، ان کو میری 2 باتیں کہنا، ایک تو میرا اور میری امی کا ان کو سلام پیش کر دینا، اور دوسری بات یہ کہنا کہ کرن کا رہنے والا یمن سے ایک عاشق آیا تھا، آپ کو دیکھ نہیں سکا آقا، لیکن قیامت کے دن آپ اس کی اور اس کی امی کی شفاعت کرتے۔ جب سب کی شفاعت کر رہے ہو تو اس کو اور اس کی امی کو بھول نہ جانا آقا، اس کی شفاعت کر دینا، اتنی عرضی پیش کر دینا امی جان۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اما عائشہ پاک کو لگا یہ دیوانہ کیسی باتیں کر رہا ہے، نہ نام بتاتا ہے نہ کچھ اور بتاتا ہے، سلام پیش کیا اور شفاعت کی بھیک مانگ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پلٹے اویس، ابھی چند قدم بھی شاید طے نہ کیے ہوں گے، حضور آئے اور آ کے گھر میں قدم رکھا، اور قدم رکھ کر دائیں بائیں دیکھ کے کہا عائشہ کوئی آیا تھا، عائشہ کوئی آیا تھا۔ اما جان عائشہ پاک حضور سے بہت بے تکلف گفتگو کرتی تھی، کہنے لگی آقا یہاں تو روز ہی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو آتا ہے، کیا کوئی آیا تھا آقا؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ جو روز آتے ہیں نا وہ الگ ہے، آج جو آیا تھا نا وہ الگ ہے، آج مجھے مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے عائشہ۔ اللہ اکبر۔ تو اما عائشہ پاک نے کہا حضور نام تو نہیں بتایا، کوئی دیوانہ تھا، کیسا تھا؟ بڑا سا سر تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، بڑی سی داڑھی تھی، بکھری ہوئی تھی، سر پہ چرواہوں کی طرح کپڑا لپیٹا تھا، ہاتھ پر آقا نے خود حضور نے فرمایا ہاتھ پر انڈے کی طرح کوئی سفید نشان تھا۔ ہاں حضور ایسا ہی تھا، پھٹے کپڑے تھے، ہاں پیون لگے، ہاں قرن کا رہنے والا تھا، ہاں یمن کا تھا، ہاں۔ اچھا رو پڑے، اویس آیا تھا۔ اویس آیا، حضور نام نہیں بتایا، اویس آیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ آقا اس نے 2 باتیں کی،
میری ماں نے مجھے کم وقت کے لیے بھیجا ہے، ماں کی نافرمانی کروں گا ماں کا دل دکھے گا تو حضور کا دل دکھے گا، اس لیے میں آقا کا دل دکھانا نہیں چاہتا، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے۔ دو باتیں کہیں، یہ کہا کہ بڑی تمنا لے کر آیا تھا ایک زیارت کروں گا، لیکن انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور دوسری عرضی یہ پیش کرنا میری ماں کے سلام کے بعد آقا جب سب کی شفاعت کریں تو مجھے اور میری امی کو بھول نہ جائے، میری بھی شفاعت کر دیں آقا۔ حضور رو پڑے، اس کی آقا وہ کون تھا؟ آقا فرماتے تھے عائشہ وہ تھا، اگر وہ دعا کر دے، اگر وہ دعا، اللہ میری امت کو بخش، اس کی دعا سے اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کر دے، اس کی آقا اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ حضور جس کی دعا کی بات کریں اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ آقا فرماتے ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آقا فرماتے قیامت کے دن جب یہ اویس پل صراط سے گزرے گا تو 70,000 فرشتوں کو اس کا ہم شکل کر دیا جائے گا، اور ہم شکل بنا کر کے اس کو اس کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ یہ مرتبہ کس وجہ؟ دیکھو یہاں اویس کرنی نمازی بھی تھے لیکن نماز کا ذکر، تہجد گزار بھی تھے تہجد کا ذکر نہیں کیا، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اس کا ذکر نہیں کیا، تسبیح و تحلیل بھی کرتے تھے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کس کا؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت نے اویس کرنی کو یہ مقام عطا کیا۔ آپ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، اگر آپ اپنے ماں باپ کو منا سکتے ابھی اسی وقت گھر جا کے سب سے پہلا کام یہ کرنا، اگر ماں باپ حیات ہے تو ان کو راضی کرو، ان کو اپنے گھر میں رکھو بادشاہوں کی طرح، ان کے غلام بن کر رہو۔ جب ان سے بات کرو تو پہلے پوچھ لیا کرو اجازت ہے بات کرنے کی، اگر وہ اجازت دیا کرے تو ایسے بات کیا کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا۔ اس طرح ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دے کر آپ حق ادا نہیں کر سکتے، بلکہ مشہور بات ہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ کے کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کرایا، اور ایسی دھوپ میں کرایا کہ اگر زمین پہ گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا فرماتے پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگے تھے شاید اسے جھٹکے کا حق ادا ہو، جھٹکے کا حق یہ ہے۔ ماں باپ بہت قربانی دیتے ہیں میرے بھائی، اپنا پورا شباب قربان کر دیتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد جوان ہو کر کے کیا کرتی ہے؟ ایک بات یہ بھی سن لے آخر میں، اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ نہ نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کامیاب کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، عروج پانا ہے، دنیا میں اور آخرت کی خوشی چاہیے، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، ماں باپ کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کتنا چلاتے ہیں چیختے ہیں، یاد رکھنا۔ بلکہ آج کل تو استغفر اللہ ہم سن رہے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ سے بات تک بند کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، انہیں مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا؟ اللہ کے بندو، دین صرف نماز روزہ ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے، یہ سب دین میں اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ اللہ اکبر، باتیں بہت کرنے کی ہے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک صحابی جن کا نام علقمہ تھا، جب وہ وصال کر رہے تھے تو زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، وجہ معلوم کی گئی تو یہ کہ ان کی امی کسی وجہ سے ناراض ہو گئی تھی، حضور نے ادھر ان کی امی کو راضی کیا، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ماں کسی وجہ انہوں نے ناراض کیا نہیں تھا، ہو گئی تھی ناراض کسی اپنے اپنے زوم کے اندر، لیکن حضور نے ان کو راضی کیا اور کلمہ ان کی، اس لیے معافی مانگو، ان کو راضی کرو، انہیں خوش رکھو۔ سب سے بڑا مرشد انہی کو جانو، سب سے بڑا مرشد انہی کو مانو، کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا دعا کر دے، سید صاحب آئے بستی میں دعا کر دے، باپو دعا کر دے، علماء دعا کر دے، میرے بھائی سچی بات کہنے کا عادی ہوں، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھا لینا۔ کتنا بھی بڑا سید صاحب، کتنا بھی بڑا پیر صاحب، کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کر دے، گارنٹی نہیں۔ میں ولی کی بھی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اگر اللہ چاہے تو کسی ولی کی دعا کو بھی رد کر دیتا، ایسا ہوگا میرے بھائی۔ کبھی کبھی نبیوں کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں 50 سال کا عرصہ چلا گیا،
یہ تاریخ قرآن حدیث اٹھا کر پڑھو. انبیاء کی دعا کی کا اثر ظاہر ہونے میں بھی کبھی کبھی 50 سال کا اثر گیا. آپ کیا سمجھے کیا ہو؟ میں کوئی انبیاء پہ ماں باپ کو فضیلت نہیں دے رہا، اس کا غلط مطلب مت نکالنا. انہی کی خیرات یہ بتا رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا. بلکہ حضور نے جو باپ کی دعا کا مقام بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ باپ کی دعا حضرت موسیٰ کی دعا، باپ کی دعا حضرت یونس کی دعا کی طرح، یہ نہیں فرمایا کہ باپ کی دعا حضرت عیسیٰ کی دعا کی. بھائی یہ سب شان والے لوگ، لیکن کیا فرمایا؟ دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میرے امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. حضور نے باپ کی دعا کو خاتم النبیین کی دعا کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ جیسے مجھ محمد کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، میرے صدقے میں تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی. اتنی کنفرم اور یقینی دعا چھوڑ کر تم ڈاؤٹ فل دعاؤں کے پیچھے پڑے ہو. بتاؤ نا، بتائیے نا، آپ مجھے بتائیے. میں یہ نہیں کہنا کہ اوروں سے دعا نہ لو یا انبیاء کی دعا، میری بات کا غلط مفہوم مت نکالنا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں حضور نے بلند کیا ہے ماں باپ کو، اس لیے اپنے ماں باپ کو ماناؤ، ان کو راضی